مرزا محمد علی جہلمی، اس وقت کا مرزا غلام احمد قادیانی، اگر اسے میں کہوں تو بھی شاید کم ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر گھس کر وہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے، جس نے ایک دن بھی کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھا۔ وہ محض ایک انجینئر ہے، اور وہ انجینئر صاحب اس وقت امت میں فتنے برپا کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ بند کمرے میں بیٹھ کر ایک کتاب دکھائی، اس کا اردو ترجمہ دکھایا، اور جناب علی پھر کیا ہے جی، بند کمرے کے اندر ہی اس کو وائرل کر دیا۔ اب پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ صحیح احادیث کا انکار کرتے جا رہے ہیں، شریعت سے منہ موڑتے جا رہے ہیں، اور جناب مرزا جہلمی صاحب اندر بیٹھ کے تماشے دیکھ رہے ہیں۔ میرے اتنے ویورز ہو گئے اور اتنے میرے ویورز ہو گئے، ان کی دال بھی اچھی طرح پک رہی ہے اور ہمارا ایمان بھی اچھی طرح گل رہا ہے۔ سمجھ آ گیا جی؟ یہ حالات ہیں۔ پھر ان سے قدم اور آگے جاوید غامدی صاحب، یہ فتنہ غامدیت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ کلین شیو ہیں، چہرے پہ سنت کا کہیں نظارہ نہیں ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ترجمان بنے ہوئے۔ یاد رکھیے احباب، ان کی تشکیل دو طبقوں کی طرف سے ہے، قادیانیت اور رافضیت۔ مسلمانوں کے اندر سے یہ صحابہ کرام کے مقام اور اس کی اہمیت کو مٹانا چاہتے ہیں، اور سنت کی اہمیت کو مٹا کر خواہش پرستی کو دین کے رنگ میں لانا چاہتے ہیں۔ تو ان کے کئی بیانات پہنچے کہ جناب تراویح نام کی کوئی نماز نہیں ہے، جو تراویح نام کی کوئی نماز بیان کرے یا پڑھے تو وہ شخص بدعتی ہے اور وہ دین میں اضافہ کرتا ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پھر اسی لے میں وہ بھی جناب لگ کے اس عبادت سے غافل ہو رہے ہیں، اور اہمیت دل سے نکلتی جا رہی۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، الآیہ۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، اسلام کا ضابطہ اور قانون یہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جتنا دین تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے اللہ کا نبی تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور اس قانون پر عمل کے معاملے میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر جب دل میں ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کی اہمیت دل میں آتی ہے، اور جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تو انسان شتر بے مہار ہو جاتا ہے، من مانیاں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں
اس طرح تیزی سے فتنوں کا نزول ہوگا جس طرح موتیوں کی مالا کی ڈوری ٹوٹتی ہے اور یکے بعد دیگرے تیزی سے موتی زمین پہ گرتے ہیں، ایسے فتنوں کا نزول ہوگا۔ تو اس زمانے میں جب فتنوں کا نزول ہو، ہر طرف فتنہ ہو، دین کے نام پہ بھی فتنے آئیں گے، تو تم نے اپنا دین، اپنی ملت اور اپنا ایمان کیسے بچانا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر ایسے دور میں میری سنت کا اپنانا بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کا اپنانا بھی لازم ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک الفاظ ہیں وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، کہ میرے طریقے کو اور میرے صحابہ کے طریقے کو تم نے اپنی داڑھوں کے ذریعے مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ یہ مبالغہ ہے محنت کرنے کا، مبالغہ ہے زور لگانے کا۔ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک سرا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں دوسرا سرا ہے، وہ ادھر کو کھینچے، یہ ادھر کو کھینچے، تو یہ اس کو پہلے اپنے ہاتھوں پہ لپیٹ دیتا ہے، زور لگاتا ہے، پاؤں زمین پہ مضبوط کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے اس کو داڑھوں میں دے کر ادھر سے ہاتھ سے ادھر سے منہ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ اہتمام ہے، اہتمام ہے۔ فرمایا ایسے تم نے دیکھنا ہے کہ جب اللہ کا دین تمہارے ہاتھوں سے نکلنے لگے تو اس کو تم نے صرف ہاتھوں سے قابو نہیں کرنا، عزوا علیہا بالنواجز، اپنی داڑھوں سے بھی قابو کرنا۔ اور دین کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے دین ہے، میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کی سنت کی طرح آپ علیہ السلام کے خلفاء راشدین حضرات صحابہ کرام کا بتایا ہوا طریقہ بھی ہمارے لیے دین ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اور پھر یہاں تک فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ستارے دیکھ کے راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کے ساتھ میرے خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حسن، حسین، معاویہ، ان کا طریقہ اپنانا بھی تم پر لازم۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس میں اور تخصیص فرمائی، فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد بالخصوص تم ابو بکر و عمر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ابو بکر و عمر سے تمہیں میرا خالص دین ملے گا، یہ میرے دین کے امین ہیں، یہ میرے دین کے چوکیدار۔ آج کا زمانہ بھی وہی پرفتن دور ہے، اور اس میں دین کے نام پہ اٹھنے والے فتنے بہت زوروں پر ہیں میرے بھائی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس زمانے میں فتنے عام ہو جائیں، بدعات کا ارتکاب ہونے لگے، تو اس وقت علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا علم چھپا کے نہ رکھیں، بلکہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں اور اللہ کے دین کے پہرے دار بنیں۔ قریب آپ احباب بھی واقف ہوں گے، چونکہ مولانا یوٹیوب کا دور ہے، مولانا فیس بک، مولانا یوٹیوب، ٹھیک ہے نا جی، ہمیں جتنا دین لینا ہے ہم نیٹ سے لے لیں گے، نہ قرآن چاہیے نہ سنت چاہیے، نیٹ سے ہم خود سرچ کر لیں گے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا یہ نیٹ، اتنا بڑا فتنہ ہے کیونکہ یہاں پہ ہر ایک کی قلم آزاد ہے، ہر ایک کی زبان آزاد ہے، ہر ایک کی رائے آزاد ہے۔ دین پر اپنی رائے
دین پر اپنے کمنٹس، یہ ہم سب کا شیوا بن چکا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی شریعت ہے۔ یوٹیوب پہ پھر ماشاءاللہ آپ ایک مسئلہ لکھ کے سرچ کریں گے تو 500 آپ کو مختلف آراء ملیں گی، اور ادھر سے ماشاءاللہ دین سے ہیں کورے، علم سے ہیں خالی۔ جب اس طرح کی مختلف آراء آئیں گی تو جو بات قدرے سمجھ میں آئی اور جو بات مزاج کو اچھی لگی اس کو لے لیا، باقیوں کو چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کو خدا بنانا ہے، اور یہی گمراہی کا دروازہ ہے۔ مجھے اکثر یہ سوالات آ رہے ہیں اور ایسے لوگ بہت پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جس عبادت کا رواج رہا ہے اور اس کو سنت سے تواتر کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے، میری مراد نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح کے متعلق پہلے تو کم اختلاف تھا کہ بھئی 20 ہیں یا 8 ہیں، اس پہ بحث ہوا کرتی تھی کہ بھئی 20 پڑھی جائیں یا 8 پڑھی جائیں۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو عبادت من حیث العبادت کے اعتبار سے پڑھنے آتے تھے وہ تو 20 پڑھتے تھے، اور جو صرف چکر لگانے آتے تھے وہ 8 پڑھ کے بھاگ جاتے۔ ٹھیک ہے جی، تھکنا نہیں ہے نا، چونکہ پھر اس سے تھوڑا فتنہ اور آگے بڑھا، اور آج تو سوشل میڈیا پہ زور و شور سے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے کہ تراویح نام کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے، کہ یہ تراویح نعوذ باللہ اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے اسلام کے اندر۔ میری مراد آپ جانتے ہوں گے، مرزا محمد علی جہلمی، اس وقت کا مرزا غلام احمد قادیانی، اگر اسے میں کہوں تو بھی شاید کم ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر گھس کر وہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے، جس نے ایک دن بھی کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھا۔ وہ محض ایک انجینئر ہے، اور وہ انجینئر صاحب اس وقت امت میں فتنے برپا کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ بند کمرے میں بیٹھ کر ایک کتاب دکھائی، اس کا اردو ترجمہ دکھایا، اور جناب علی پھر کیا ہے جی، بند کمرے کے اندر ہی اس کو وائرل کر دیا۔ اب پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ صحیح احادیث کا انکار کرتے جا رہے ہیں، شریعت سے منہ موڑتے جا رہے ہیں، اور جناب مرزا جہلمی صاحب اندر بیٹھ کے تماشے دیکھ رہے ہیں۔ میرے اتنے ویورز ہو گئے اور اتنے میرے ویورز ہو گئے، ان کی دال بھی اچھی طرح پک رہی ہے اور ہمارا ایمان بھی اچھی طرح گل رہا ہے۔ سمجھ آ گیا جی؟ یہ حالات ہیں۔ پھر ان سے قدم اور آگے جاوید غامدی صاحب، یہ فتنہ غامدیت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ کلین شیو ہیں، چہرے پہ سنت کا کہیں نظارہ نہیں ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ترجمان بنے ہوئے۔ یاد رکھیے احباب، ان کی تشکیل 2 طبقوں کی طرف سے ہے، قادیانیت اور رافضیت۔ مسلمانوں کے اندر سے یہ صحابہ کرام کے مقام اور اس کی اہمیت کو مٹانا چاہتے ہیں، اور سنت کی اہمیت کو مٹا کر خواہش پرستی کو دین کے رنگ میں لانا چاہتے ہیں۔ تو ان کے کئی بیانات پہنچے کہ جناب تراویح نام کی کوئی نماز نہیں ہے، جو تراویح نام کی کوئی نماز بیان کرے یا پڑھے تو وہ شخص بدعتی ہے اور وہ دین میں اضافہ کرتا ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، پھر اسی لے میں وہ بھی جناب لگ کے اس عبادت سے غافل ہو رہے ہیں، اور اہمیت دل سے نکلتی جا رہی۔ سب سے پہلے یہ تو انہوں نے کہا کہ ہے ہی نہیں، اور ہمارے کچھ وہ حضرات جو 8 پہ زور دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہے تو صحیح، لیکن رمضان میں اور غیر رمضان میں وہی ایک ہی نماز ہے۔ رمضان میں تراویح بن جاتی ہے، غیر رمضان میں تہجد بن جاتی ہے، کوئی نئی الگ سے نماز نہیں ہے، وہ پورا سال 8 ہی رکعت ہے، اور وہ ہے کیا؟ وہ نفل ہے۔ زیادہ پڑھ لو تمہاری مرضی، نہیں پڑھو تمہاری مرضی، جناب نفل ہے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو حدیث سے، یہ میں نے کتابیں رکھی ہیں الحمدللہ، حوالے مجھے زبانی بھی یاد ہیں، لیکن صرف آپ کی تسلی کے لیے کہ ہم ہوا میں تیر نہیں پھینکتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، آپ کا ایمان ہمیں عزیز ہے، اللہ کرے آپ ان فتنوں سے محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ میرے سامنے سنن ابن ماجہ، یہ حدیث کی کتاب ہے، دیکھ رہے ہیں میرے پیارے بھائی، سنن ابن ماجہ۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر، یہ صحاح ستہ میں معتبر کتاب ہے،
اس کا صفحہ 183 ہے. صفحہ 183 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان موجود ہے. یہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيكَ يَذْكُرُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ. یہ کہتے ہیں کہ تیرے باپ نے اس طرح حدیث بیان. کہتے ہیں جی. قال حدثني ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شہر رمضان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے مہینے کے متعلق تذکرہ فرمایا. فقال آپ علیہ السلام نے فرمایا شہر کتب اللہ علیکم صیامہ. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض فرمائے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رمضان کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے روزے آپ پر کیا فرمائے ہیں بھائی؟ فرض فرمائے ہیں. نمبر 2 وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ. اور اس کا رات کا قیام میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے. سننتو کیا معنی ہوگا؟ بولیے بھائی. سنت قرار دیا ہے. دن کا روزہ فرض ہے، رات کا قیام سنت ہے. یہ میرے سامنے سنن ابن ماجہ صفحہ 183 پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے. تو ہم نے مسئلہ کیا یاد کر لیا جی کہ نماز تراویح نفل ہے یا سنت ہے؟ بولیے جی. سنت ہے. اور یہ میرے پاس سنن ابی داود ہے جی. سنن ابی داود اس کے اندر بھی مسئلہ موجود ہے. سنن ابی داود کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 201 ہے. پہلی جلد صفحہ 201. اس کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی راوی ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم بعزیمت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز تراویح کی خوب ترغیب دیا کرتے. یرغب خوب ترغیب دیا کرتے تھے. خوب ترغیب کے پڑھو پڑھو پڑھو. نوافل کے متعلق اتنا اہتمام ہوتا ہے. آپ علیہ السلام تراویح کی ہمیں خوب ترغیب دیا کرتے تھے. ہاں مگر اتنا نہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں یوں نہیں فرمایا کہ یہ تم پر فرض ہے بعزیمت، یعنی آپ نے ہم پر اسے فرض نہیں فرمایا لیکن پڑھنے کی خوب ترغیب دیتے. تو میرے بھائی یہ نفل ہوگی یا سنت ہوگی؟ جب فرض نہیں تو سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوب ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اور اس کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے والمراد وبقیام رمضان صلاۃ التراویح. کہتے ہیں تراویح کا لفظ ہی کہیں کوئی نہیں ہے. صلاۃ التراویح صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ طور پر نماز تراویح کے نام سے باب موجود ہے. تو میرے بھائی ہم نے مسئلہ کیا سمجھا کہ نماز تراویح ہے. البتہ یہ نماز تراویح کب سے پڑھی جانے لگی، کون کون اس کو پڑھتا ہے، یہ میرے سامنے ہے جامع ترمذی. کون سی کتاب ہے جی؟ یہ ہماری 6 جو معتبر ترین کتابیں ہیں حدیث کی، معتبر ترین کتابیں، ان میں جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور احباب اس کو بہت تفصیل سے دیکھنا. میرے سامنے پہلی جلد ہے جامع ترمذی کی، ابواب الصوم ہے اور صفحہ نمبر 166 ہے. یہ جو میرے پاس نسخہ موجود ہے اس کے اندر ٹھیک صفحہ 166 ہے. وقت کم ہے، میں صرف بس حوالوں پہ اکتفا کروں گا. صفحہ 166 ہے. اس کے اندر حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ قیام شہر رمضان کے حوالے سے باب لائے ہیں. قیام و شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں جو قیام کرنا ہے. میرے بھائی 2 لفظ ہیں، میری طرف دیکھیں. ایک ہوتا ہے قیام اللیل، ایک ہوتا ہے قیام رمضان. قیام اللیل سے مراد ہے تہجد کی نماز اور قیام رمضان سے مراد ہے تراویح کی نماز. قیام لیل پورا سال ہے، تہجد پورا سال ہے، اور قیام رمضان صرف رمضان کے مہینے میں ہے. تو یہاں حدیث لا کر تفصیلی حدیث آگے فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث کیسی ہے؟ کیسی ہے بھائی؟ صحیح حدیث ہے. بڑے فتنے ہیں. نہیں جی، وہ میں کل وائس میسج مجھے آیا، میں سن کے حیران ہو گیا. صاحب کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں لیکن ہم پہ جب حق کھل چکا ہے
ہم پہ جب حق کھل چکا ہے تو ہم پھر تمہارے فتنے والی باتوں میں کیوں ہیں؟ حق کھل چکا ہے، کہاں سے بھائی وہی آئی تم پہ حق کھل چکا ہے؟ آئیں حق یہ کھولنے لگا ہوں، حق کیا چیز ہے۔ تو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو حدیث آنے والی ہے یہ حدیث کیسی ہے؟ صحیح ہے۔ فرمایا واختلف اہل العلم فی قیام رمضان، البتہ اہل علم علماء کا قیام رمضان تراویح کے متعلق اختلاف رہا، یعنی طریقے کے متعلق، رکعات کے متعلق کیا اختلاف؟ فرمایا فرعا بعضهم ان یصلی 41 رکعتا، کہتے ہیں بعد ایسے علماء بھی گزرے جو 41 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ کتنی؟ 8 کا چکر ہی ختم ہو گیا بھائی، یہ تو اور بھی دور کی کہانی ہے۔ 41 رکعتیں بعض پڑھا کرتے تھے۔ آگے کہتے ہیں مع الوتر، وطر کے سمیت، وہو قول اہل المدینہ، یہ مدینہ والوں کا قول ہے، والعمل علی ھذا عندهم بالمدینہ، فاکثر اہل العلم واکثر اہل العلم علی ما رویہ، کہتے ہیں بہت سارے علماء کی ایک جماعت ہے جن سے یوں روایت ہے، کون ہے وہ؟ عن علی و عمر وغیرہما، حضرت علی سے روایت ہے، حضرت عمر فاروق سے روایت ہے، اس کے علاوہ کئی صحابہ سے روایت ہے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ روایت ہے۔ اب آپ سمجھیے کیا روایت ہے؟ کہتے ہیں 20 رکعتن، کیا لفظ ہے؟ 20 کہتے ہیں 20 کو، کتنا؟ 20 رکعتن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی 20 کا، حضرت عمر کا فتویٰ بھی 20 کا۔ کہتے ہیں نہیں جی، نبی علیہ السلام سے 20 رکعت ثابت کریں۔ آج 20 میرے نبی سے بھی ثابت کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 پڑھی ہیں، آج انشاءاللہ حدیث میں یہاں ممبر پہ پیش کروں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے، اس حدیث کو پورا کرتا ہوں۔ گھر سے میں آؤں اور میرے گھر کا پیغام آپ مجھے دیں، عقل کی بات ہے؟ بولو بھائی، چلیں بھائی، آپ اپنے گھر سے آ رہے ہیں، یہاں پہنچ، میں کہوں بھائی آپ کے گھر سے تو یہ پیغام آیا ہے، مجھے کہا گیا کہ ان کو بتا دینا، آپ کہیں گے گھر سے تو میں آ رہا ہوں پیغام مجھے۔ صحابہ میرے نبی کے گھر کے ہیں بھائی، صحابہ میرے نبی کے گھر کے ہیں، انہوں نے میرے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ صحابہ نے میرے نبی کو زیادہ عمل کرتے دیکھا ہوگا یا 1400 سال بعد ہمیں الہام ہو گیا ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ جی نہیں، صحابہ کی بات نہیں مانے۔ تو میں نے عرض کیا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے، جب فتنے رونما ہونے لگیں دین کے اعتبار سے تو تم پر لازم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو۔ صحیح بخاری ہے، خلفاء راشدین کی سنت کو۔ حضرت عمر کو خلیفہ راشد نہیں مانتے ہو؟ تھوڑے سے سر ہلے ہیں، زبانیں نہیں ہلی ہیں۔ حضرت عمر خلیفہ راشد نہیں ہے؟ جو حضرت عمر کے خلافت راشدہ کا انکار کرے وہ تو بیچارہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ حضرت علی خلیفہ راشد نہیں ہے جی؟ تو فرمایا کہ حضرت علی کا فتویٰ، حضرت عمر کا، اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کا 20 رکعتن، کتنی رکعتیں؟ بھلے 8 پڑھ کے بھاگ جایا کریں، روک تو ہم نہیں سکتے نا بھائی، ہم تو اگلی صف میں ہوتے ہیں، لیکن بتا تو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روکے، اللہ آپ کا نقصان نہ ہونے دے، اللہ آپ کو نقصان سے بچا لے، اتنا کہہ سکتا ہوں۔ وہ قول سفیان الثوری، کہتے ہیں یہ بہت بڑے تابعی ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہی فتویٰ، وابن المبارک حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہی فتویٰ، والشافعی اور امام شافعی کا، صرف امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے، امام شافعی کا یہی فتویٰ۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی یوں فرماتے تھے، میری طرف دیکھیے گا، کہتے ہیں وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ، میں نے یوں ہی زندگی بھر مکہ والوں کو کرتے دیکھا ہے، کتنا؟ يُصَلُّونَ 20 رکعتاً، کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 20 رکعت۔ میں نے، کہتے ہیں حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، میں نے زندگی بھر مکہ والوں کو 20 رکعت پڑھتے دیکھا، مدینہ میں بھی 20 پڑھیں، مکہ میں بھی 20 پڑھیں، یہ 2 دین کے مرکز ہیں، اگر ان میں تراویح بھی ہے، کون سی نماز؟ کہنا جی نئی نماز آ گئی ہے، اس زمانے سے نماز ہے، تراویح کے نام سے ہے، 20 رکعت والی نماز ہے، تو میرے بھائی اس کے خلاف آج اگر ہم یوٹیوب سے لے کر کومنٹس کرنا شروع کر دیں اور فیس بک کا استعمال کریں اور اپنی رائے کا جو زور لگا کے استعمال کریں، کیا خیال ہے فتنے کا شکار ہوں گے نہیں ہوں گے؟
بربادی ہو جائے گی بھائی، خیال کرو، بہت قیمتی مہینہ ہے، اس میں شیطان کے حملوں سے بچیے۔ یہ جامع ترمذی کا میں نے فتویٰ سنایا آپ دوستوں کو۔ یہ میرے سامنے موطا امام مالک ہے، موطا امام مالک، یہ حدیث کی کتابوں میں سب سے مضبوط سند کے اعتبار سے، بخاری سے بھی سند اس کی مضبوط ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ان کے اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت تھوڑا زمانہ ہے، بیچ میں بہت تھوڑا وقت ہے، اور جتنے بیچ میں واسطے کم ہوں اتنا بات مضبوط ہوتی ہے۔ ایک بات ہے جاوید بھائی مجھے ڈائریکٹ کہتے ہیں، اور ایک بات ہے جو لائن لگتی ہے جاوید بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں اور بیچ میں 20 لوگ ان کی بات پہنچاتے ہیں، کہیں اونچ نیچ ہوگی نہیں ہوگی؟ تو میرے بھائی جتنا واسطہ کم ہو اتنا فتویٰ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ موطا امام مالک ہے، اور موطا امام مالک کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 98 فرماتے ہیں ان یزید ابن رومان انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان ب23 رکعتا، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے زمانہ خلافت میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 وتر، 20 رکعت تراوی اور 3 رکعت وتر، 20 تراوی اور 3 رکعت، کتنی ہو گئیں؟ 23 رکعت۔ یہ موطا امام مالک صفحہ 98 پر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائی اب ہماری مرضی مانے یا نہ مانے۔ اب تھوڑا سا اگلی بات بھی عرض کر دوں، کتاب آپ نے لے لی، مجھے دے دیں بھائی، آپ بعد میں دیکھنا۔ یہ جناب مصنف ابن ابی شیبہ، کیا نام ہے کتاب کا؟ مصنف ابن ابی شیبہ۔ آپ ذرا جاگیے گا اور تیار بیٹھیے گا، میں کیا سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسری جلد ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 667 پہ پورا باب ہے کم یصلی فی رمضان من رکعت، کہ رمضان میں تراوی میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے۔ آگے لکھا ہے تراوی کی رکعت کا بیان۔ کون سی رکعت؟ تہجد کی بات نہیں ہے بھائی، تراوی کی رکعت۔ پہلا فتویٰ ان عبداللہ ابن قیس ان شتیر ابن شکل، حضرت علی کے شاگرد ہیں حضرت شتیر بن شکل رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی، انہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، فرماتے ہیں کہ حضرت شتیر نے، حضرت علی کے جو شاگرد ہیں، زندگی بھر انہوں نے 20 تراوی پڑھی اور 3 وتر پڑھے۔ 20 تراوی اور 3، گھر کے لوگ ہیں یہ بھائی، اس زمانے کے لوگ ہیں، ہمیں ان کی انگلی پکڑ کے راہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا فتویٰ کہتے ہیں ان ابی الحسن، حضرت علی کے شاگرد ہیں یہ بھی، کہتے ہیں ان علی، ان مان لو یار، اہل بیت کی بات مان لو، ان علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو تراوی کی 20 رکعت پڑھایا کرو۔ کتنی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے عمل کے خلاف کوئی صحابی عمل کرے؟ حضرت عائشہ زندہ موجود ہیں اور نبی کا دین بدل جائے، ہزاروں صحابہ زندہ موجود ہیں، نبی کا دین بدل جائے، آج ہمارے سامنے اگر کوئی دین کے معاملے میں ذرا سا اونچ نیچ کرنے لگے، ہماری زبان رکے گی؟ فوراً ہم پکڑیں گے نہیں بھائی نہیں، یہ فتویٰ غلط جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہوں اور دین میں اتنی بڑی تبدیلی کر دی جائے کہ 20 سے جو ہے نا وہ 8 رکعت سے 20 میں لے آئیں، یا بالکل ہی تراویح چھوڑ دی جائے، صحابہ خاموش رہ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگلا فتویٰ جی، حضرت علی کا فتویٰ آ گیا۔ تیسرا فتویٰ فرمایا ان یحییٰ بن سعید ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک شخص کو حکم دیا، وہ حضرت ابی بن کعب تھے، ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کریں۔ کتنی؟ یار کوئی ایک 8 والی تو تم بھی نکال کے لے آؤ نا کہیں سے، کہ صحابی نے حکم دیا اور یہ کر دیں۔ چوتھا فتویٰ سنیے گا جناب، چوتھا فتویٰ فرمایا ان نافع ابن عمر قال کان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعتا ویقرأ بحمد الملائکۃ فی رکعہ، فرمایا کہ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رمضان میں ہمیشہ 20 تراویح پڑھا کرتے تھے۔ کتنی؟ 20۔ آگے چلیے جی، فرمایا قال
کان ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب یہ قرآن کے بڑے قاری تھے، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام ان کا قرآن سنا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعۃ ویوتر بثلاث، حضرت ابی بن کعب مدینہ میں امام تھے۔ کہاں؟ بولو بولو، کہاں پہ؟ مدینہ کا امام ہے، مدینہ کا سب سے بڑا قاری ہے، اور لوگوں کو 20 تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتا ہے۔ کتنی بھائی؟ 3 رکعت۔ اور فتویٰ سنیے جی، فرمایا ان حدثنا ابو معاویہ عن حجاج عن نبی اسحاق عن الحارث انه كان يؤم الناس في رمضان بالليل ب20 ركعة ويوتر بثلاث ويقنط قبل الركوع۔ فرمایا کہ حضرت ابو الحارث رضی اللہ عنہ یہ لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے رمضان میں، 20 رکعت تراویح اور 3 وتر، اور رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا، رکوع کے بعد دعائے قنوت نہیں ہے، پہلے ہے۔ یہ سارے فتوے آ گئے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ حدیث دکھاؤں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی تراویح پڑھتے تھے۔ نہیں سارے ایک بار بولیں، کتنی؟ آ جائیں جناب، مصنف ابن ابی شیبہ، اور یہ باب ہے قیام رمضان کا، اس کی آخری حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ میرے سامنے حدیث کھلی ہوئی ہے، رہ گئی 8 کی بات، لیکن چلیں 8 سے پہلے یہ 11ویں والے پیر کا بھی فتویٰ سنا دوں بھائی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ غنیۃ الطالبین۔ یہ حنبلی ہیں اور بغدادی ہیں، مدینہ کا فتویٰ بھی 20 کا، مکہ کا فتویٰ بھی۔ آج ذرا بغداد کا فتویٰ بھی سنتے ہیں۔ بغدادی فتویٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیا لکھا غنیۃ الطالبین میں؟ یہ کتاب کا صفحہ 367 ہے، صفحہ 367۔ یہ کون سا بیان لکھا ہے؟ قریب والے، تراویح کا بیان۔ کون سا بیان ہے؟ تراویح کا بیان۔ اس میں فرماتے ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز تراویح پہلی رات سے ہی پڑھی۔ یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے بھی تراویح پہلی رات سے ہی پڑھی، اور نماز تراویح 20 رکعتیں ہیں۔ نماز تراویح 20 رکعتیں۔ 11ویں والے پیر کا فتویٰ بھی آ گیا جناب۔ اس کے علاوہ امام غزالی رحمہ اللہ کی احیاء العلوم، اس کے اندر فتویٰ ہے 20 رکعت کا۔ اس کے علاوہ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ، اس کے اندر بھی فتویٰ ہے 20 رکعت کا۔ کہاں گئی 8 رکعت والی حدیث؟ میں لے آیا ہوں صحیح بخاری۔ کیا چیز ہے جی؟ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کے اندر 8 رکعت والی حدیث موجود ہے۔ میں خیانت نہیں کروں گا، جو بات ہے میں پوری بتاؤں گا، لیکن پھر فیصلہ میں آپ پہ چھوڑوں گا۔ اس کتاب کا نام کیا ہے جی؟ صحیح۔ آتا ہے بخار ان کو، مگر بخاری نہیں آتی۔ بخار تو آ جائے گا مگر بخاری نہیں آئے گی۔ یہ صحیح بخاری کی پہلی جلد ہے، اور اس کا صفحہ 154 ہے جی، صفحہ 154۔ میں مختصر کر دیتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہاں پر یہ روایت موجود ہے، ان نبی سلمۃ بن عبد الرحمن اذا اخبره انه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تصل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تصل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3۔ یہ حدیث ہے صفحہ 154 پر۔ احباب توجہ کریں، یہ مسئلہ عام نہیں ہے، یہ مسئلہ اہم ہے۔ کیا ہے؟ اہم ہے، کہیں فتنہ ہمارے گھروں میں نہ گھس جائے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے دوست جو ہیں نا 8 والے، وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے بعد تشریف لے گئے اور کہتے ہیں اماں جان یہ بتاؤ کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسجد کی نماز ہوتی ہے وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی گھر میں کیسی نماز پڑھتے ہیں ذرا وہ بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے نبی رات میں پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں ایک ساتھ، 2 نہیں
4, सुम्मा युसल्ली अर्बाअन 4 रकात, मगर ला तसल अन हुस्नहिन्ना व तूलहिन्ना, उस नमाज का हुस्न और लंबाई मुझसे मत पूछ, उस नमाज में खुशू कितना, खुजू कितना, वो रकात लंबी कितनी, उनके रुकू सजदे कितने लंबे। फिर अल्लाह के नबी दोबारा 4 रकात पढ़ते हैं और इसी कैफियत से पढ़ते हैं। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी 3 वितर अदा करते हैं। लेकिन लफ्ज़ ज़रा समझिएगा, हज़रत आयशा फरमाती हैं फ़ी रमज़ाना व फ़ी गैरिही, अल्लाह के नबी रमज़ान में भी इसी तरह करते हैं और गैर रमज़ान में भी इसी तरह करते हैं। तो यहाँ मेरे चंद सवालात हैं। पहला सवाल कि जी ये सलाते तरावी है, तो भाई रमज़ान में तो तरावी है, गैर रमज़ान में कौन सी तरावी है? बोलो भाई, गैर रमज़ान में कौन सी तरावी है? हदीस में फ़ी रमज़ान व फ़ी गैरी, रमज़ान हो तो भी यही, गैर रमज़ान हो तो भी यही। नंबर 2, पहली बात तो यह कि ये हदीस है ही तहज्जुद के मुताल्लिक। किसके मुताल्लिक? ये क़ियामुल लैल है। बाबु क़ियाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लैल, अल्लाह के नबी क़ियामुल लैल तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ा करते थे। ये तहज्जुद की नमाज है, याद रखिए तहज्जुद की नमाज 4-4 रकात पढ़ना ये अफजल है। समझ आ गई है? तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस से अगर मैं मान लेता हूं ये तरावी है, 1 मिनट के लिए भाई मान लिया तो जो है, लेकिन मेरे सवालों का जवाब तो बनता है कि जो लोग इस हदीस को दलील बनाकर अमल में लाते हैं कि जी 8 रकात तरावी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सुन्नत पर कितना उनका अमल है। नंबर 1, अल्लाह के नबी रमज़ान में भी पढ़ते हैं और गैर रमज़ान में भी। हमारे यार सिर्फ बोलो बोलो रमज़ान में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तरावी थी तो घर में पढ़ते थे, तभी हजरत आयशा देखती हैं, और हमारे यार बोलो मस्जिद में। नंबर 3, अगर ये तरावी है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4-4 रकात करके पढ़ते थे, हमारे यार 2-2। अब खुद ही फैसला करते हैं कितना अमल है। नंबर 4, 3 बातें हो गई। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबी रकात पढ़ते थे कि रात बीत जाती थी, और हमारे यार यूं गए यूं गए। समझ आ गया ना जी? पानी घर जाके पिएंगे। नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 रकात वितर पढ़ा करते थे, हमारे यार 1 रकात वितर पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर ये हदीस तरावी के मुतालिक है तो 5 वजू से हमारे भाइयों का अमल इसी हदीस के खिलाफ है। तो मेरे भाई, मैंने इतनी रिवायात आपको दिखाई 20 रकत वाली, क्या अल्लाह के नबी के 2 फरमान आपस में मुतजाद हो सकते हैं? अल्लाह के नबी की जिंदगी आपस में टक्कर खाती है? नहीं। वो तरावी है जो 20 है, ये जो 8 है ये बोलिए तहज्जुद है। अब ना तो हमने 8 के फितने में आना है और ना बिल्कुल इनकारे हदीस के फितने में आना है। आज मीडिया पे चल रहा है जनाब वो मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मुतालिक मैंने कहा कि जी तरावी नाम की कोई इबादत ही नहीं है। नहीं मेरे भाई, तरावी मेरे नबी ने पढ़ी, तरावी सहाबा ने पढ़ी, तरावी मदीना में रही, तरावी मक्का में रही। उस दिन से लेकर आज तक मक्का और मदीना में कितनी रकात हैं? बिल्कुल 20 रकात हैं मेरे भाई। अगर उनके नक्शे कदम पे हैं तो चलें कम से कम एक तो ये अमल लाएं जिंदगी में 20 वाला, कि हम मक्की और मदनी हैं पता चल जाए, हम मोहम्मदी हैं पता चल जाए। खुलफाए राशिदीन की जिंदगी में कितनी रकातें हैं? 20 रकातें हैं। तो मेरे भाई, इनकार करने से हमारा नुकसान क्या होगा कि हमारा ईमान बर्बाद हो जाएगा। इनकार करने से हमारा ईमान बर्बाद हो जाएगा। और इतना मुबारक महीना, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, बख्शिश वाला महीना, इसमें अगर इंसान अपना ईमान ही बर्बाद कर बैठे, कुछ पाया या खोया? सब कुछ खो दिया। तो हम नतीजा क्या निकालेंगे? 20 रकत नमाज तरावी मर्दों पर भी सुन्नत मुअक्कदा है और औरतों पर भी सुन्नत मुअक्कदा है। मर्द नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे, औरतें नहीं पढ़ेंगी तो गुनाहगार होंगी, और 20 से कम पढ़ने वाले भी। जी ये फतवा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन मतीन की सही समझ नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।